مرید کو ہمیشہ باوضو رہنا چاہیے۔ یہ جو آپ پانی سے وضو کرتے ہیں جس کو ہم شریعت کا وضو کہتے ہیں، آپ جب یہ وضو کرتے ہو تو دل کو شفا حاصل ہوتی ہے۔ یعنی دل اگر کچھ ملال میں ہے یا دل بند بند محسوس ہو رہا ہے، آپ کو ایک دم اداس پن ہے آپ کے اندر، آپ جیسے ہی وضو کریں گے، وضو کرنے کے بعد آپ کے اندر ایک ایسی تازگی آئے گی کہ آپ کے دل کا ملال ختم ہوگا، دل کو شفا حاصل ہوگی، آپ کا جو اداس جیسا جو پن ہے وہ کم ہوگا اور آپ کے اندر تازگی بڑھے گی۔ اور ہمیشہ اگر آپ باوضو رہنے کی عادت بناتے جائیں گے تو اس سے آپ کا چہرہ پرکشش بنے گا، آپ کے چہرہ نورانی بنے گا، پرکشش رہے گا۔ یعنی جو بھی ڈسٹ وغیرہ آپ کے چہرے پہ لگے، آپ اگر اس کو صاف کر رہے ہو تو اگر آپ صاف کر رہے ہو تو وہ ڈسٹ بھی نکلے گا، اور میں نے کہا آپ کے جو مرے ہوئے سیلز ہے وہ بھی جو ہے دھل جائیں گے اور چہرہ صاف ہوگا۔ یہاں تک کہ جن کے چہرے پہ آئلی ہو جاتا ہے، جن کی سکن آئلی ہوتی ہے اور آئلی سکن کی وجہ سے ان کو جو ہے نا چہرے کے اوپر مہاسے آنے لگ جاتے ہیں، ان کو اس سے بھی شفا حاصل ہوگی، کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ چہرہ دھوتے جاتے ہیں تو آئل بھی نکلتے جاتا ہے، تو پھر اتنے ٹائم کے لیے ان کے چہرے کے آئل ختم ہو کے ہوا جو ہے تھوڑا جو ہے خشکی پن آتا ہے جس کی ضرورت ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، جیسے ہی آپ چہرے پہ پانی لگاتے ہو تو چہرے کے مسام جو سیلز ہے وہ چارج ہو جاتے ہیں، اور چارج ہو جانے کے بعد ایک الگ کشش آتی ہے، ایک باطنی جو کشش آپ میں آتی ہے۔ آپ جب پانی سے منہ دھو گے آپ کو ایک الگ کشش محسوس ہوتی ہے، وہ صرف آپ کو محسوس نہیں ہوتی بلکہ وہ کشش جو آپ کے چہرے پہ ایک باطنی نور بھی لاتی ہے۔ اگر آپ ہمیشہ جو ہے وضو کرتے اور وضو کرنے کی عادت رکھتے ہیں تو کیا ہوگا، تو آپ کے چہرے پر وہ باطنی نور بھی پیدا ہوگا، ظاہری صفائی کے ساتھ وہ باطنی نور بھی آپ کے چہرے پہ نظر آئے گا۔ جیسے ہی ہم وضو کرتے ہیں تو ایک غیبی نظام ہمارے وجود کے ساتھ چلنے لگتا ہے۔ جیسے ہی ہم وضو کرتے ہیں تو اولیاء کرام کی یہ تحقیق ہے کہ وضو کرنے والے کے ساتھ ایک الگ ہی نظام بن جاتا ہے، ایک سسٹم، ایک غیبی سسٹم اس کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے، اور وضو ایسا غیبی نظام ایسا قائم ہو جاتا ہے کہ وہ ایک الگ ہی اس کی کیفیت محسوس ہونے لگتی ہے، یہاں تک کہ اسی کیفیت کے ساتھ جو ہے آپ نماز پڑھ سکتے ہو۔ تو آپ جتنا ہی کامل وضو کریں گے اتنا ہی وہ غیبی نظام جو ہے آپ پر اتنا زیادہ اثر انداز کریں گے۔ تو جتنا آپ کامل وضو کریں گے، سنبھل کے پورے وضو میں حضوری کے ساتھ وضو کرو گے، پورے حاضر رہ کر وضو کرو گے تو آپ کے ساتھ وہ غیبی نظام رہے گا، اور اصل جو ہے غیبی نظام کیا، آپ کے حضوری بھی آ جائے گی، اور حضوری تو بہت ضروری ہے، نماز کے لیے بھی ضروری ہے۔ تو آپ کے ساتھ جو ایک غیبی نظام چلتا ہے، یہاں تک کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کے پاس جو ہے کوئی بیمار آئے تو آپ کو ایسا چاہیے کہ آپ اس کے اوپر جو ہے آپ اس پہ ہاتھ رکھ کے دم کرو اور اس کو شفا ہو جائے، تو آپ تازہ وضو کرو اور اس کے بعد جو ہے قرآن کی چند آیتیں پڑھ لو، یا پھر کلمہ طیبہ پڑھ لو، یا سورہ فاتحہ پڑھ لو، اور اس پر جو ہے اس غیبی نظام کو محسوس کرتے ہوئے اپنے اندر کے اس پر ہاتھ رکھو اور دم کر دو، انشاءاللہ تعالی اس کو شفا ہو جائے گی۔ یعنی ہوگا کیا، اس وقت جب آپ دم کرو گے تو وہ غیبی نظام کے اندر یعنی کوئی خاص ایسی انرجی آپ میں کریٹ ہو رہی ہے جس کو آپ جو ہے ریڈ کرنے کے لائق نہیں ہو، مطلب جس کو آپ اتنے اچھی طریقے سے سمجھ نہیں سکتے، لیکن ایک خاص طریقے کی وہ انرجی کریٹ ہوئی ہے۔ تو آپ جیسے ہی اس پر دم کرو گے اس کے اندر بھی وہ چیز کریٹ ہونا شروع کرے گی۔ آپ جب اس نظام کے ساتھ حضوری کے ساتھ اس کو ٹچ کرو گے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھو گے یا اس کے گلاس کو پکڑ کے دو گے، دوبارہ وہ پکڑے گا یا جو پکڑ کے اس کو، تو وہ نظام جو ہے اس کی برکتیں وہاں بھی جائے گی۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اس کو ہم کو سمجھنا ہے، ہم کو کسی کو وہ کرنے نہیں جانا ہے، لیکن ہم بتا رہے ہیں کہ آپ باوضو کر رہیں گے تو آپ کے ساتھ ایک، جیسے ہی آپ باوضو ہوتے ہیں آپ کے ساتھ ایک غیبی نظام، اور جتنا کامل تر وضو آپ کریں گے، جتنا حضوری کے ساتھ، یعنی اللہ کے رسول فرماتے ہیں نا کہ آپ نے ہاتھ دھوئے تو آپ کے ہاتھ کے گناہ نکل جاتے، چہرہ دھوئے تو چہرے کے گناہ نکل جاتے ہیں۔ تو آپ اس حضوری کے ساتھ، گناہ کیا ہے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں، گناہ وہ ہے جو آپ کو رب سے دور کر دے۔ تو گویا آپ چہرہ دھو رہے تو آپ کے چہرے کو رب کی رحمت کی طرف کر لیے، ہاتھ دھوئے تو آپ جو ہے اپنے ہاتھوں کو جو ہے رب کے نیک کاموں کی طرف بڑھا لیے، قدم دھوئے تو آپ نے قدموں کو جو ہے نیکیوں کی طرف بڑھانے کے لیے تیار کر لیے، مسح کیے تو اپنے خیالات کو جو ہے اپنے مولا کی یاد میں کر لیے۔ اس طریقے سے جب آپ کامل وضو کریں گے وہ آپ کے ساتھ غیبی نظام ہو جائے گا، اور آپ اس کے بعد کریں گے تو آپ خود جو گئے آپ کو شفا نہیں ملے گی بلکہ آپ شفا پہنچانے والے بن سکتے ہیں۔
پھر آپ کے ساتھ جو ہے وہ غیبی نظام پھر یہ بھی ہے، جیسے کہ آپ سمجھیے جیسے ایک جگہ پہ آگ لگ گئی ہو، ایک جگہ پہ آگ لگ گئی ہو تو وہ آگ بجھانے کے لیے کچھ لوگ جو ہے وہ اندر بھی چلے جاتے ہیں، لیکن اگر ہم اور آپ اندر جائیں گے تو جھلس جائیں گے۔ اب وہ جب اندر جا رہے ہیں تو وہ جھلستے نہیں ہے، کیونکہ وہ جو ہے فائر پروف جیکٹ پہنے رہتے ہیں۔ تو گویا سمجھ لیجئے جب یہ ایک طریقے کا جو ہے آپ جب وضو کرتے ہو تو آپ کے اندر گویا آپ کے اندر کی جو آگ ہے اس کو کنٹرول میں رکھنے کا، اس کو کنٹرول میں رکھنے کا جو ہے ایک غیبی جو ہے ایک لباس آپ کو مل جاتا ہے۔ یعنی اسی لیے جو ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب غصہ ہے تو وضو کرو تو غصہ کم ہو جاتا ہے، اور یہ تجربہ کیا ہوا چیز ہے کہ آپ جیسے ہی وضو کرو گے غصہ کم ہونے لگے گا۔ یعنی آپ کے اندر جو آگ تھی وہ آگ وہ بلیٹ پروف، وہ آپ کو فائر پروف جیسے جیکٹ ہوتی ہے ویسے جو ہے وضو جو ہے وہ آگ سے پروف آپ کو جو آپ کے اندر کے غصے سے پروف کرنے کا جو ہے آپ میں ایک نظام بنا رہا ہے، تو آپ کو وہ بھی کرنا ہے۔ تو ویسے ہی جیسے ایک آگ کو بجھانے کے لیے جو ایک جیسے آگ پروف فائر پروف جیکٹ رہتی ہے، ایسا وضو بھی کام کرتا ہے، اور ایسا ایک غیبی اور نورانی لباس جو ہے گویا اس نے پہن لیا اور اس کے ارد گرد ایک اس طریقے کا ایک اورا بن جاتا ہے۔ پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ آپ کی حفاظت بھی کرتا ہے اور آپ کے اندر ایک طریقے کی بیداری لے کر آتا ہے۔ وہ صرف اتنا ہی نہیں کرتا، وہ نظام ایک لباس کا بھی کام کرتا ہے اور آپ میں ایک طریقے کی آپ کا ایک باطنی شعور بھی بیدار کرتا ہے، اس وقت آپ میں ایک الگ ہی طریقے کی جو ہے سمجھ اور تازگی بیدار ہوتی ہے۔ پھر اسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر وضو کر کے سویا گیا تو کوئی شیطان اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وضو کر کے سویا کوئی شیطان نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہاں تک کہ حدیث میں آیا جو وضو کر کے سویا اور رات بھر عبادت میں ہے، اور ایک حدیث میں یہ آیا کہ جو سویا تو گویا وہ جو رات بھر جو ہے عرش الہی میں اللہ کو سجدہ کرتا رہا۔ تو یہ اور بھی باتیں جو ہے وضو کے تعلق سے آئی ہے، تو یہ کچھ تو ایک غیبی نظام ہے جو آپ کو وضو کے ساتھ ملتا ہے۔ اور اگر اسی حالت کے اندر باوضو رہنے کی عادت رہی اور اسی حالت میں اگر وہ انتقال ہو جائے تو اس کے لیے آتا ہے کہ اسے شہیدوں کا انعام ملے گا، یعنی شہیدوں جیسی موت ہوئی ایسا انعام ملے گا۔ اور ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں اگر سوتے سوتے آنکھ کھل جائے، سوتے سوتے تو اس کو چاہیے کہ وہ تازہ وضو کر لے، اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو بھی پڑھے۔ تو جب تحیۃ الوضو پڑھ کے پھر سو جائے گا تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ اس کا اثر ہوگا کہ جب وہ نیند میں سے جاگا اور جاگنے کے بعد اس نے تحیۃ الوضو پڑھی اور وضو پڑھ کے جو گئے پھر وہ آرام کے لیے جو آگے بڑھا تو اس کی زبان میں تاثیر پیدا ہو جائے گا، اس کی زبان میں تاثیر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان میں تاثیر دے گا، اور اس کا جو ہے راہ سلوک میں چلنا بھی آسان ہوگا، راہ سلوک میں۔ تو یہ جو آپ جو وضو کر رہے ہیں یہ آپ کے ظاہری وضو کے بارے میں بتا رہے ہیں، تو آپ اس کو جو ہے اچھے طریقے سے جو ہے وضو کرو، اس کے بہت سارے فائدے ہیں، بہت ساری حکمتیں ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی چیز ہے۔ جہاں تک حکمتیں سمجھ میں آتی ہیں یہ وہاں تک کی باتیں ہیں، جہاں تک اس میں باتیں ہیں وہاں تک پتہ نہیں کون کب کس وقت دیکھ پائے گا۔ مولا تعالی ہم کو جو ہے وضو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔